ہر ضلع ہر ڈسٹرکٹ لیول پر کس طرح لے کے جائیں گے فری لانسنگ کو؟ فری لانسنگ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ وہ پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے. تو وہ جائے گا امریکہ والا اور پاکستانی کو ہائر کر لے گا. آپ رہ رہے پاکستان میں، کما رہے امریکہ میں، تو آپ کی جو آمدنی ہو رہی ہے وہ ڈالر میں ہو رہی ہے. ٹیپٹا کام کر رہی ہے، ان کو بلائیں اپنے شو پہ. نیفٹیک کام کر رہی ہے، ان کو بلائیں اپنے شو پہ. نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے صدر کراچی نے فری لانسنگ کا اعلان کر دیا. میں آپ کو ₹1,00,000 مہینہ کمانا سکھانا چاہتا ہوں. منسٹری آف فری لانسنگ کی طرف سے میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. آج ہمارے ساتھ ہیں ریحان انراوالا صاحب، جو کہ انسان پارٹی کے چیئرمین ہیں. تو آج ہم ان سے پوچھیں گے فری لانسنگ کے بارے میں. ریحان صاحب، فری لانسنگ کیا ہوتی ہے؟ ٹھیکیداری اردو میں بولتے ہیں. جیسے آپ کسی کو ٹھیکہ دیتے ہیں، بیٹا یہ دروازہ بنا دو بڑھئی کو، بیٹا یہ پلمبر اس کو کہتے ہیں، بیٹا یہ نلکا لگا دو، بیٹا یہ بتی لگا دو، اس کو فری لانسنگ کہتے ہیں. ٹھیکیداری فری لانسنگ یعنی کام جو ہے وہ آپ آرام سے اپنے ٹائم سے اپنے پیسے طے کر کے کر سکتے ہیں. تو اگر اس کو تھوڑا اور آپ الیبوریٹ کریں کہ فری لانسنگ جو آج کل لوگ سمجھتے ہیں فری لانسنگ کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فری لانسنگ سے ڈالر آتا ہے. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ڈالر واقعی میں آتا ہے یا کس طرح، اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. فری لانسنگ نارملی جو لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیکہ لیتے ہیں، کوئی گرافک ڈیزائننگ کا، کوئی فوٹو ڈیزائننگ کا، کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کا، کوئی کانٹینٹ رائٹنگ کا، کوئی کہانی لکھنے کا، کوئی سافٹ ویئر بنانے کا. تو نارملی یہ کسٹمر ملک سے باہر ہوتے ہیں. ملک سے باہر، پاکستان سے باہر لوگ ڈالر استعمال کرتے ہیں، تو وہ ڈالر میں آپ کو پے کرتے ہیں. پھر وہ ڈالر آپ کو بینک اکاؤنٹ کے ذریعے آپ کے بینک میں آ جاتے ہیں، آپ کے ایزی پیسہ جیز کیش میں آ جاتے ہیں. آپ کو تو روپے ہی ملتے ہیں، آتے کمائی جو ہے وہ ڈالر میں ہو رہی ہوتی ہے. تو کیونکہ آپ ڈالر میں، کسٹمر آپ رہ رہے پاکستان میں، کما رہے امریکہ میں، تو آپ کی جو آمدنی ہو رہی ہے وہ ڈالر میں ہو رہی ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ اگر سین فرانسسکو کی بات کریں، سین فرانسسکو یا جو سلیکن ویلی کا ایریا ہے، وہاں پر $1,20,000 سال کا کمانے والے کو غریب کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس غریب کو $2,40,00,000 سال کا کمانے والا جو غریب ہے، اس کو گورنمنٹ کی فری سستی ہاؤسنگ ملتی ہے کہ بھائی جان تو غریب ہے، بیٹا یہ چھوٹے والے گھر میں آ کے رہ جائے. تو اب وہ جو غریب ہے وہ چکن ٹکا بھی کبھی کبھی کھا لیتا ہے، کیونکہ $1,20,000 تو وہ کما ہی رہا ہے. تو وہ چکن ٹکا جب کھانے جاتا ہے تو اس کی کاسٹ آتی ہے اس کو $15، یعنی $3,000 کا وہ چکن ٹکا کھاتا ہے. تو اب پاکستان میں اگر کوئی رہ رہا ہوتا ہے اور چکن ٹکا کھاتا ہے یا بریانی کھاتا ہے تو بریانی بھی $15 کی آتی ہے. یہاں تو بریانی $200 کی آتی ہے، وہاں بریانی $3,000 کی آتی ہے. تو اب وہ کہتا ہے یار میں گرافک ڈیزائن کراؤں گا کسی سے، تو وہ یہاں میرے سے لے لے گا $100 کیونکہ اس کے خرچے ہی زیادہ ہیں. تو وہ ایک ویب سائٹ ہے fiverr.com، upwork.com، ان پہ جائے گا تو کہے گا یار کون بندہ ہے جو مجھے پاکستان میں بیٹھ کے یہ لوگو ڈیزائن کر دے یا گرافک ڈیزائن کر دے. تو وہ اس کو $100 کی جگہ $10، $20، $5 میں پاکستانی کہے گا بھائی میرا تو چکن ٹکا جو ہے نا $5 میں 4 آ جائیں گے، تم جو ہو میں $5 میں کر دوں گا یہ کام، نو پرابلم. تو وہ جائے گا امریکہ والا اور پاکستانی کو ہائر کر لے گا اور وہ کام اس کا $5 میں ہو جائے گا. اب پیمنٹ جو ہے وہ امریکہ میں ایک سروس کے تھرو یا کریڈٹ کارڈ کے تھرو کرے گا. فائیور والا جو کمپنی ہے وہ اپنا کمیشن لے لے گی. جیسے فار ایگزامپل آپ بیکری جاتے ہیں تو وہاں پہ بیسیکلی جو پکا ہوا آٹا ہے اس کو ہم سلائس کہتے ہیں یا پاپا کہتے ہیں یا بریڈ کہتے ہیں. تو وہ ہوتا تو آٹا ہی ہے، لیکن آٹا تو سستا ہے اور بریڈ مہنگی ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پروسیس کرتا ہے تو اس کا وہ اپنا کمیشن لیتا ہے. تو وہ اپنا کمیشن کاٹ کے فائیور والا $5 کی جگہ آپ کو $4 دے دیتا ہے. اب وہ پہلے آپ کے بینک میں ٹرانسفر ہوتا ہے، امریکہ میں آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے آرام سے، payoneer.com ویب سائٹ ہے وہاں سے. اس کے بعد آپ جیز کیش کے اندر بٹن دباتے ہیں تو پیسے امریکہ سے نکل کے ٹک کر کے پاکستان آ جاتے ہیں. پھر وہ 5% سروس فیس کاٹ لیتے ہیں. تو آپ کو $4.25 آپ آرام سے اس کام کے مل جاتے ہیں، جو کہ پھر بھی
3 چکن ٹکے کھانے کے لیے اچھا ہی ہے. میرے خیال میں آپ نے بہت اچھے طرح سے سمجھایا ہے کہ ایک پہلے جو ہماری مطلب پہلی جنریشن ہے وہ ٹھیکیداری کرتی تھی, اب ہم اسی ٹھیکیداری کو انٹرنیشنل لیول پہ لے گئے ہیں. تو اٹس اے ویری گڈ ایکسپلینیشن. اچھا ریحان صاحب یہ بتائیں کہ منسٹری آف فری لانسنگ کیوں ضروری ہے؟ صحیح. انسان پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر میجر مسائل ہیں ان کے اوپر ایک منسٹری بنا دی جائے, اور وہ شیڈو منسٹرز ہیں, والنٹیرلی کام کر رہے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں. فری لانسنگ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ وہ پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے. ہم پاکستان میں فیکٹریاں, بجلی گھر, پانی کے پلانٹ کل نہیں لگا سکتے, لیکن اگر ہم چاہیں تو اگلے 3 مہینے میں 10 ملین 20 ملین 40 ملین 50 ملین فری لانسر تیار کر سکتے ہیں. کرنا صرف اتنا ہے کہ شور کرنا ہے, شرابہ کرنا ہے. بھائی جان, یہ علم کا دریا بہہ رہا ہے, پیسوں کا دریا بہہ رہا ہے, یہ ڈونگا لے لو. وہ دریا کا نام ہے یوٹیوب, اور دریا کا نام ہے گوگل. یہ ڈونگا ہے, اس میں سے جا کے یہ نکالنا سیکھ لو کہ پانی نکلتا کیسے ہے. تو اگر کوئی پاکستان میں کراچی کا بندہ سوات کے دریا پہ جائے گا تو اتنا ریلا بہہ رہا ہوگا کہ وہ اس میں سے پانی بھی نہیں نکال سکے گا, ڈر لگے گا اس کو اس پانی سے. لیکن جو وہاں کا مقامی ہے جس کو اس میں سے پانی نکالنا آتا ہے, یعنی فری لانسنگ پہلے سے کوئی کر رہا ہے, جیسے ہشام سرور کر رہے ہیں, تنویر نانڈا کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, تو وہ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بیٹا یہ ڈونگا ایسے پکڑنا ہے, اس کونے پہ آ کے نکالو گے تو آرام سے پانی آ جائے گا, تم آرام سے سیراب ہو سکتے ہو. پانی بڑا ہے, پانی ہے, دریا بہہ جا رہا ہے, ختم ہی نہیں ہو رہا. اللہ کی زمین کے اندر بہت پانی بہہ رہا ہے, لیکن ہمیں نکالنا نہیں آ رہا. ہم خواہ میں پیاسے کونے پہ بیٹھے ہوئے پریشان, یار یہ دریا بہہ رہا ہے, میں اس سے پانی کیسے نکالوں. اسی طرح یوٹیوب ہے, انٹرنیٹ ہے, جن کو پتہ بھی چل گیا کہ انٹرنیٹ سے کوئی کمائی ہوتی ہے, ان کو بھی نکالنا نہیں آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف فری لانسنگ جو ہے اس کا جاب یہ ہے کہ وہ ہائی لائٹ کرے ان مسائل کو, اور ایسے ایکسپرٹس کو جو پیسے کما رہے ہیں جا کے لوگ ان تک پہنچ سکیں اور ان کی مدد سے پانی نکالنا, پیسے کمانا, علم حاصل کرنا سیکھ سکیں. اچھا ریحان صاحب, آپ اس کو کیا پورے پاکستان میں ہر ضلع ہر ڈسٹرکٹ لیول پر کس طرح لے کے جائیں گے فری لانسنگ کو اس ایک منسٹری کے ذریعے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پراپر پلان ہے کہ ایک منسٹری کے اندر کوئی نیچے اور بندے بھی ہونے چاہیے جو اس کو آگے لے کے جا سکیں, لوکل لیول پر ملاقاتیں کر سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے. انسان پارٹی میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی جیسے منسٹر ہے تو وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے. میں مشورے دے سکتا ہوں. تو میرا پہلا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ایک کاؤنسل ٹیم بنائیں, جو کہ ہر منسٹر کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی کاؤنسل بنائیں. کاؤنسل کے اندر 10 سے 20 لوگ ہونے چاہیے جو وائز لوگ ہیں. شام سرور کو ڈالیں, تنویر نانڈلا کو ڈالیں, ریحان اللہ والا کو ڈالیں, جو فری لانسنگ سے ملحق لوگ ہوں, پیفلا کے لوگ ڈالیں, اور وہ آپ کو مشورے دے سکتے ہوں کہ میں منسٹری سے یہ کام کرانا چاہتا ہوں, شیڈو منسٹری سے یہ کام کرانا چاہتا ہوں. اور شیڈو منسٹری ان کو کہہ سکتی ہے کہ یار پیفلا موجود ہے, پیفلا کے پاس فنڈ موجود ہیں, پیفلا کے پاس فری لانسر موجود ہیں, میں بطور شیڈو منسٹر آف فری لانسنگ یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی ہیلپ کروں. انسان پارٹی کی ریچ بڑی ہے, انسان پارٹی کے پاس میرے بھی فالوور ہیں نا, 12 ملین لوگ ہیں. ان 12 ملین آپ پاکستان کے الحمدللہ کسی شہر کا نام بتا دیں, وہاں سے بندے نکل آتے ہیں ہمارے پاس, ہے نا. کسی یونیورسٹی کا بتا دیں, وہ ہمیں جانتے ہیں. تو ہم ہر یونیورسٹی کے اندر فری لانسنگ فیسٹیول کرا سکتے ہیں, ہر شہر کے اندر فری لانسنگ فیسٹیول کرا سکتے ہیں. تو آپ کا کام پارٹنرشپس کریٹ کریں. آپ فری لانسنگ فیسٹیول ہر کالج میں کروائیں, ہر اسکول میں کرائیں, ہر یونیورسٹی میں کرائیں. یہ آپ کی کیپیسٹی کے اوپر ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اب کیونکہ اتنا سارا کام ہے تو اکیلے تو نہیں کر سکتے, تو آپ والنٹیئرز ہائر کریں. والنٹیئرس کو کہیں بیٹا جی میں والنٹیئر ڈھونڈ رہا ہوں کہ فری لانسنگ فیسٹیول ہر ٹنڈو آدم میں کرانا ہے, چیچا وطری میں کرانا ہے. آپ آئیں, میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں, ٹریننگ دیتا ہوں, آپ اپنے اپنے علاقے میں کریں. اسپانسر بھی میں لا کے دیتا ہوں, پیفلا کرانے کو تیار ہے, بینک کرانے کو تیار ہے, آپ حامی تو بھریں. تو بیسکلی سارے جو مسائل ہیں نا ایک طرف بیٹھے ہوئے, سارے ریسورس ایک طرف بیٹھے ہوئے, آپ نے صرف ان کو رشتے کرانے ہیں. لڑکے بھی فارغ بیٹھے ہوئے, لڑکیاں نہیں مل رہی, لڑکیاں بھی فارغ بیٹھی ہیں, لڑکے نہیں مل رہے, ان کو صرف رشتے کرانے ہیں آپ نے. صحیح. اچھا ریحان بھائی, میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں میں مطلب ایک دوست ہے میرا, اس نے فری لانسنگ سٹارٹ کی آفٹر گریجویشن فرام سافٹ ویئر انجینئرنگ. تو پہلے تو اس نے جابس کرتا تھا,
سافٹ ویئر ہاؤسز میں، تو اس کو میرا 20,000 30,000 ملتا تھا. جیسے ہی اس نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی تو اس کی 2-3 مہینے کے اندر ہی اس کی جو ارننگس تھیں وہ 1,80,000 پر منتھ پہ پہنچ گئیں. اور جب وہ پھر لاہور سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس گاؤں میں آیا تو اس نے ایک چھوٹا سا گاؤں میں سافٹ ویئر ہاؤس شروع کر لیا. اور اس نے وہاں پہ مطلب 4-5 اور بچوں کو بھی ٹرین کیا، اور اب وہ سارے بھی فری لانسنگ میں کرنے لگ گئے ہیں. واہ بھائی، گاؤں کا نام بدلی کر لو، فری لانسنگ والا کر دو. بالکل بالکل. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسی سٹوریز میرے خیال میں ہمیں شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر دیکھیں اگر آج میرے گاؤں میں کوئی ایسا کر سکتا ہے تو وہ آپ کے گاؤں میں بھی کوئی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں سب آڈینس کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ فری لانسنگ کو بارے میں بات کریں، اس کو سمجھیں، اور ریحان بھائی بھی یہی کام کر رہے ہیں. میرا مشورہ ہے کہ آپ کیونکہ بہت انرجیٹک ہیں، آپ جو ہے منسٹرز کے ساتھ ساتھ وائس منسٹرز بنائیں یا ایڈوائزر ٹو منسٹر بنائیں. اور ان کے یہ بہت بڑا شعبہ ہے، منسٹری جو ہے آپ کی بہت بہت بڑی ہے، یعنی اس میں کوئی کم کام نہیں ہے، اس میں بڑے کام ہے کرنے والے نا. تو آپ کیا کریں کہ آپ سب منسٹرز بنا دیں صوبائی لیول کے اوپر، شہروں کے لیول کے اوپر. ان کو آپ کہ جی شیڈو منسٹر کا میں اسسٹنٹ ہوں، اسسٹنٹ ٹو کر لیں، یا کوئی بھی نام آپ سوچیں کہ کیا نام دینا ہے پیارا سا، اور ان کو پوڈ کاسٹنگ پہ لگا دیں، ان کو انٹرویو پہ لگا دیں کہ یار آپ کیا کریں کہ پنجاب میں جو بھی سکسیس سٹوری ہے نا آپ پنجابی میں انٹرویو کریں، بلوچستان میں جو سکسیس سٹوری ہے نا وہ آپ بلوچستان پکی زبان میں شیئر کریں، سندھی میں جو سٹوری نا وہ سندھی میں شیئر کریں، پٹھانوں کی جو ہے نا وہ پٹھانوں کی زبان میں شیئر کریں، تو جلدی ریزونیٹ کرے گی، وائرل زیادہ ہوگی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ہم سندھی کی ویڈیو کرتے ہیں سندھی میں تو زیادہ ویڈیو چلتی ہے، اردو کی کم چلتی ہے. پٹھان کی وہ جو پی ٹی ایم والا ہے 5-5 ہزار لوگ لائیو دیکھ رہے ہوتے تھے اس کو، کیونکہ پشتو میں کانٹینٹ نہیں ہے. صحیح. تو کیسا بھی کانٹینٹ ہوگا وہ زیادہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس لیے اگر آپ زبانوں میں کریں گے، ریجنل زبانوں میں، سرائکی میں کریں، پنجابی میں کریں، تو آپ کو کانٹینٹ ملنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ بطور منسٹر ٹی وی والوں کو اپروچ کریں کہ جی دیکھیں نا یہ ہمارے علاقے کا سب سکسیس سٹوری ہے، اس کا انٹرویو کریں نا آپ. یہ میں نے پورا انٹرویو کر دیا، آپ اس کا 2 منٹ کا انٹرویو کر لیں، 1 منٹ کی کلپ چلا دیں. تو جو ریجنل ٹی وی والے ہیں صحیح وہ بڑی خوشی سے اسٹوری اٹھا لیں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ گٹر کا ڈھکنا مسنگ ہے کی خبر لگے، وہ چاہتے ہیں کہ اچھی اسٹوری لگے، لیکن ان کو ملتی کوئی نہیں ہے. صحیح. تو ان کے پاس ایک کوٹا ہوتا ہے اچھی اسٹوریز کا، تو اگر آپ نے ہائی لائٹ کرنا شروع کیا تو ملنا شروع ہو جائیں گے. میں نے تنویر نانڈلا کو اسی طرح ڈھونڈ کے نکالا تھا، ہشام سرور کو اسی طرح ڈھونڈ کے نکالا تھا کہ ایک اسٹوری میرے سامنے آئی کہ ہشام سرور جو ہے وہ گرو پہ ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے. صحیح. تنویر نانڈلا نے اتنے پیسے بنائے ہیں. میں نے کہا کون ہے بھائی؟ میں نے ڈھونڈا، مل گیا فیس بک پہ، میں نے نکال لیا. تو آپ مزید سکسیس سٹوریز بنوا سکتے ہیں. صحیح. اور آپ جو ہے پھر آپ پی آر کے بندے مزید لے سکتے ہیں. آپ پوری سمجھ لیں کہ آپ آج سے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں یا منسٹر آف پاکستان ہیں، جو کچھ آپ مانگتے ہیں لوگوں کو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ لیڈ نہیں کرنا چاہتے. آپ اگر مانگیں گے نا لیڈر تو وہ کہیں گے جی سر میں حاضر ہوں. اور آپ میرے نیٹ ورک کو یوز کریں، ریحان بھائی یہ پوسٹ لگا دیں، مجھے یہ بندہ چاہیے، مجھے اس علاقے کا بندہ چاہیے، مجھے اس علاقے کی سکسیس سٹوریز چاہیے، میں آپ کو سارے لوگ بتا دوں گا. میرے حساب سے تو آپ اگر کل 100 بندے مجھے لا دینا ٹرین کر کے، میں سب کو ڈیوٹی پہ لگا سکتا ہوں. صحیح. میری کھوپڑی میں اتنا ویژن موجود ہے، لیکن میرے پاس ایگزیکیوشن والے لوگوں کی کمی ہے. آئی تھنک جب ہماری پہلی بات ہوئی تھی، جب ہم نے کال کی تھی، تو ہماری بات بھی اسی طرح سے ہوئی تھی. وی ور یو پوسٹڈ سم تھنگ اینڈ آئی کامنٹڈ آن دیٹ کہ آپ کو میرے خیال میں ایک اچھی اور بڑی ٹیم کی ضرورت ہے. لیکن میں ٹیم کے لیے بھی لیڈر چاہیے نا، یعنی اگر لیڈر کو بھی لیڈ کرنے والا چاہیے اور ٹیم کو لیڈ کرنے والا بھی چاہیے، اس کے نیچے بھی سب ٹیم کو لیڈر. ہمارے یہاں جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے نا وہ کمزور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے نا وہ کمزور ہے، اور وہ موجود ہیں لوگ لیکن خود سامنے نہیں آتے. اگر آپ ان کو ذمہ داری دے دیں تو وہ جیسے جیسے کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. تو آپ ذمہ داریاں دینا شروع کر دیں، چاہے غلط کریں وہ، لیکن جب آپ کسی کو ذمہ داری دینا شروع کرتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جاب ڈسکرپشن بننا شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ فرقان آیا تھا، اور یہ فرقان یہ نا یہ 10 کام کرتا تھا، یہ 4 بڑے زبردست کرتا تھا، اور یہ 4 بہت خراب کرتا تھا، اور یہ 2 کام مناسب کرتا تھا. تو ہم مجھے ایک اور فرقان کی جگہ خالد چاہیے جو یہ 6 کام کر سکتا ہو. تو اگلا بندہ جو آتا ہے اس کی جے ڈی پہلے سے تیار ہوتی ہے، نئے والے کی نہیں ہوتی.
بالکل جیسے ہم یہ انکیوبیٹر بنا رہے ہیں, ابھی ہمیں خود نہیں پالا ہمیں اس میں کیا کیا چیز چاہیے, تو ہم نے 10-15 بندے فالتو میں بھر دینے اس میں. صحیح. جب وہ بندے رکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ بندہ یہ غلط کر رہا ہے, یہ بندہ یہ غلط کر رہا ہے, یہ بندہ یہ غلط, اور یہ اچھا کر رہا ہے. تو ہمارے پاس کلیئر ڈسکرپشن آ جائے گی, اس کی آئندہ ضرورت نہیں ہے, اس بندے کو فارغ کر دو, یا اس کو ادھر ایڈجسٹ کر دو, یا اس کو ادھر کر دو. وہ ابھی تک خود نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے, اس لیے بندے رکھ دینے چاہیے. خاص طور پہ کیونکہ والنٹیئر آرگنائزیشن میں تو بندوں کو تباہ کے رکھ دینا چاہیے, کیونکہ خرچہ تو کوئی ہو نہیں رہا ہے, صرف آپ کو ہیومن ریسورس مینیج کرنا آنا چاہیے, ادروائز اٹ اسپوائلز ہے. تو اگر آپ ہیومن ریسورس مینیج کر سکتے ہیں اچھی, جو مجھے لگتا ہے آپ کر سکتے ہیں, تو آپ کو بھرپور انداز میں کرنا چاہیے. اور میں تمام میئرز اور تمام منسٹرز انسان پارٹی کے سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دبا کے والنٹیئرز رکھیں, کیونکہ وہ والنٹیئرز ٹرین ہو رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, اور آپ کی جگہ لیں گے. اور آپ کو اوپر آنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نیچے کی ٹیم تیار ہوگی تو اوپر آ سکو گے, نہیں تو تم کوچ کبھی نہیں بن سکتے, تم کھیلتے ہی رہو گے. بالکل. اچھا ریحان بھائی, اتنے بڑے ویژن کے بعد یہ کویشچن ایک میرے خیال میں بہت چھوٹا لگے گا. کوئی بات نہیں, کوئی چھوٹا سوال نہیں ہوتا, لیکن مجھ سے یہ کویشچن بہت پوچھا جاتا ہے, اور میں اس کا ایک آنسر بھی دیتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی اس کا آنسر دیں. لوگ کہتے ہیں کہ ساری قوم فری لانسنگ کرے گی تو باقی کے کام کون کرے گا؟ بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات تو فاری الحم, اگر آپ ساری قوم کو چاہیں بھی کہ فری لانسنگ کر لو تو نہیں کرے گی. دوسری بات کہ فری لانسنگ کو پھر اس کا مطلب لوگوں نے سمجھا نہیں ہے کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے. ایک آرٹسٹ ہے, وہ آرٹ بنا رہا ہے, وہ بھی فری لانسنگ کر رہا ہے, وہ آزاد ہے نا, فری ہے, وہ آزاد ہے. تو بیٹا اس سے زیادہ تو کوئی طاقتور چیز ہی نہیں ہوتی کہ آپ کو نام کی آزادی تو ملی ہے لیکن آپ کو دماغ کی آزادی نہیں مل رہی. اب فائنینشیل فریڈم جب ملے گا, آزادی, پیسوں کی آزادی ملے گی, تب آپ اپنی مرضی سے ٹائم سپینڈ کر سکیں گے. اور آپ کی مرضی اگر خوبصورت سی تصویر بنانے کی ہے تو آپ اس کو بھی فری لانسنگ کے ذریعے بیچ سکتے ہیں. آپ کی مرضی کپاس اگانے میں ہے تو آپ اس کو بھی فری لانسنگ سے بیچ سکتے ہیں. آپ کا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں, بیسکلی آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے بہتر کوالٹی اور بہتر پیسوں میں جب اس کو بیچتے ہیں تو وہ آپ کو یہ ہے جو ہم ویژن لے کے چل رہے ہیں. نہ کہ یہ کہ ساری قوم جو ہے وہ گرافک ڈیزائنر بن جائے, ساری قوم پائتھون کے انجینئر بن جائے, یہ گول نہیں ہے. گول یہ ہے کہ جس طریقے سے اسکول کے اندر میتھ, سائنس, بایولوجی پڑھائی جاتی ہے, آپ کو بطور سبجیکٹ یہ پڑھا دیا جائے, اور اس سے تھوڑے پیسے ایکسپیرینس, یعنی آپ نے کیمسٹری پڑھی اور ایکسپیریمنٹ نہیں کیا تو آپ کیمسٹری میں اچھے نہیں ہوئے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کیمسٹری میں اچھے ہو جائیں. تو اسی طرح سے فری لانسنگ میں اتنے پیسے تو کما لو کہ لگے کہ ہاں بھائی یہ مذاق نہیں کر رہے, یہ H2O سے جب پانی کو توڑتے ہیں تو H الگ ہوتا ہے اور آکسیجن الگ ہوتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے. تو کر لو گے تو زیادہ یاد رہے گا ہمیشہ. تو کب ضرورت پڑے گی تو گرافک ڈیزائننگ بھی کر لو گے, نہیں ضرورت پڑے گی تو یار آم بیچو. اگر تم آم اگانے والے ہو اور ہمارا ملک میں 100 روپے کلو آم ہے تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم آم کا سرکہ نہیں بیچتے 5,000 روپے کلو. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم آم کو سکھا کے نہیں بیچتے. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم آم کے جام کے سب سے بڑے ایکسپورٹر نہیں ہیں, ہم آم بیچ رہے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم آم کی گٹلیوں کے سب سے بڑے ایکسپورٹر نہیں ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم آم کے گٹلی کا تیل نکال کے نہیں بیچتے ہیں. تو یہ علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کرتے. اور فری لانسنگ ایک فرسٹ اسٹیپنگ سٹون ہے ٹورڈز فائنینشیل فریڈم. اب فری لانسنگ کرو گے, $5,000-10,000 کمانے لگو گے, گاڑی خرید لو گے, گھر خرید لو گے, اب کہو گے اب میں کیا کروں. اب تم آزاد ہو سوچنے کے لیے, تو اس آزادی کا فائدہ اٹھاؤ. ابھی تو تم ایک آدمی جو صبح 9 بجے سے لے کے 6 بجے تک نوکری کرتا ہو, وہ آزاد تو نہیں ہے, وہ تو ایک طرح کا قید میں ہے. اس نوکری کے اس کو 25,000 سے 30,000, 50,000, 1 لاکھ روپے ملتے ہوں, آزاد تو نہیں ہے. وہ جی سر ہی کرے گا, جی سر نہیں کرے گا تو نوکری سے جان چھڑا لے گا, چاہے مینیجر کی جی سر کرے, چاہے باس کی جی سر, کسی کی تو جی سر کرنی ہوگی نا. اپنی مرضی تو نہیں استعمال کر رہا. میجورٹی ہو سکتا ہے کوئی آرگنائزیشن بہت اچھی ہو جہاں اس کو آزادی بھی ہو, لیکن میجورٹی آرگنائزیشن میں ٹیم چاہیے ہوتی ہے, اور ٹیم میں اندر جی سر چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ جیسے فوج میں اگر جی سر نہیں کرو گے تو باہر نکال دی جاؤ, کسی آرگنائزیشن ہوتی ہے. اپنی بات سننے کا ٹائم کب ملا؟ 6 بجے گھر آئے, 7 بجے گھر پہنچے, تھک کے تھوڑا سا آرام کیا, چائے پی, بچوں کے ساتھ 15-20 منٹ گزارے, تھک کے چورا ہو گئے, سو گئے, زندگی ختم ہو گئی. یہ کیسی قید ہے؟ صحیح. جس قید سے باہر آنے کو فری لانسنگ کہتے ہیں. وہ آپ کا اسٹیپنگ سٹون ہے ٹورڈز فائنینشیل فریڈم. یہ اینڈ نہیں ہے, تو ابتدا ہے. تو میٹرک بھی نہیں کیا ابھی آپ نے. صحیح. اچھا,
ریحان بھائی ایک کویشچن میرے خیال میں بہت سے لوگ مجھ سے پوچھیں گے بعد میں بھی کہ انسان پارٹی کو جوائن کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو کائنڈلی اس بارے میں بتا دیں. جی، انسان پارٹی چاہتی ہے کہ ایسے لوگ آئیں جو کام کرنا چاہتے ہوں. اگر آپ بطور ایسوسیٹ ممبر جوائن کرنا چاہتے ہیں یا ریگولر ممبر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی آپ آئیں اور پارٹی کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، ویب سائٹ پہ جا کے رجسٹر کر لیں، بن گئے ممبر، ہم آپ کو میسیج کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایکٹیو ممبرس کریٹ کریں، آپ شیڈو میئر بنیں، شیڈو منسٹر بنیں، کام کریں نا. اس ملک میں کب تک ہم خواہ مخواہ کی غربت میں رہیں گے؟ جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اس میں کوئی آپ کو کوئی گورنمنٹ کی ہیلپ چاہیے نہیں چاہیے، آپ کو کوئی ریسورسز چاہیے نہیں چاہیے، مینجمنٹ اسکل چاہیے، علم چاہیے. یہ کا کوئی فائنینشیل تو پرابلم نہیں ہے. اگر آپ نے روڈ بنوانا ہے، اگر آپ نے اپنی گلی ٹھیک کرانی ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ جب آپ پاورفل ہوں گے تو آپ اپنے ایم این اے کو فون کر سکتے ہیں، آپ پرائم منسٹر کو فون کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں کہ میرے بھائی اس علاقے کے اندر یہ مسئلہ ہے، آپ کرا سکتے ہیں. اب ریسورسفل بن جاتے ہیں. ایک عام پاکستانی 20-25 ہزار روپے کمانے والا پرائم منسٹر کو میسج بھی نہیں کر سکتا، اس کے اندر ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ میسج، میں نمبر بھی دے دیتا ہوں نا تو بھی نہیں کرے گا. کل میں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو میسج کیا، ان کا جواب آیا، پرائم منسٹر تھے. تو ریسورسفل بنانا کام ہے. تو جوائن آپ جب کریں جب آپ ایکٹیو ممبر بننا چاہتے ہوں. پہلے آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں ہمارے تھرو، اور اگر آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں تو آپ بطور میئر آئیں، بطور منسٹر آئیں. اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں، ان کو فائنینشلی پرابلم نہیں ہے تو وہ ہم تو ہفتے کے 2 گھنٹے مانگ رہے ہیں. ہفتے کے 2 گھنٹے نہیں دے سکتے اپنی قوم کے لیے تو پھر نہ ہو، اور اس کے اندر پہلے ٹریننگ لے لو. اگر تمہیں میں بریانی پکانے کے لیے رکھ رہا ہوں، بریانی پکانا نہیں آتی تو پہلے بریانی پکانا سیکھ لو. کیسے سیکھتے؟ ہم سکھانے کو تیار ہیں. اگر تمہیں میئر بنانے کو تیار ہیں تو میئر بنانا تو سیکھ لو کہ میئر کے طور پہ کرو گے کیا، منسٹر کے طور پہ کرو گے کیا. دیکھو ہمارے ٹیسٹ پاس کرو، بن جاؤ، کوئی دقت نہیں ہے. پھر اس کے بعد کام نہیں کرو گے تو ہم کہیں گے بیٹا آپ چھوڑ دیں، آپ سے ٹائم نہیں ہو رہا، دوسرے کو دے دیں. صحیح. تو یہ اس کا پروسیجر ہے. اب اس میں اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں یا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی میں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے گائیڈ کریں، میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. میں نے یہ رول بنائے ہیں، میں اس کو آپ سب کے کاؤنسل کی مدد سے میں چاہوں گا کہ چینج کر دوں. جیسے فار ایگزامپل آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی 500 فرینڈ نہیں بنائے ریحان اللہ والا کے ساتھ. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر ویژن نہیں ہے، آپ اپنے گاؤں کے لیے کیا محنت کریں گے، کیا کام کریں گے؟ آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ خراب روڈ کون سا ہوتا ہے اور اچھا روڈ کون سا ہوتا ہے. آپ کے اندر اگر کمر میں طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے بول سکیں تو پھر آپ کیسے کسی کے سامنے پرابلم حل کرائیں گے؟ آپ کو تو سر کر کے اگر آپ نے سب سے کام کرا رہے ہیں تو ایس پی صاحب تو آپ کو پٹاخہ کر کے باہر نکال دیں گے، ڈی سی صاحب آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے. آپ نے بھائی بنانا ہے. تو بھائی جب بنے گا جب آپ کو اپنے اوپر یقین ہوگا، بلیف ہوگا. وہ دوست بنانے سے آ جاتا ہے. تو وہ سکھانا چاہتے ہیں اس لیے کروا رہے ہیں. نہیں بنانا چاہتے، بہت زبردست آدمی ہو، پہلے سے ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے، لیکن دنیا نہیں دیکھی. تو جب دنیا نہیں دیکھی تو وہ دنیا کو یہاں ریپلیکیٹ کیسے کرو گے؟ تو اس کے لیے انٹرنیشنل دوست بنوانا ضروری ہے. اب اگر تم سمجھتے ہو کہ نہیں ہے صحیح ہے تو چلو پھر بھی آ جاؤ، شروع کرو. آؤ تو صحیح دوستوں، 5000 لوگ چاہیے، میں کہاں سے لاؤں، مجھے مل ہی نہیں رہے. اچھا ریحان بھائی ایک کویشچن اور ہے فری لانسنگ سے ریلیٹڈ کہ ایک بچہ 12 13 14 15 سال کا اگر وہ فری لانسنگ سٹارٹ کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ نے ریحان اسکول وزٹ کیا کراچی کے اندر، وہاں پر ایسے بچے آ رہے ہیں جو زندگی میں کبھی کمپیوٹر نہیں چلایا انہوں نے. ہم ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم ان کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ کمپیوٹر ہے، یہ کی بورڈ ہے، یہ چوہا ہے، گیم کھیلو. بھائی گیم کھیلنے سے تو دماغ کے اندر جو ہے وہ اس کو ہارمون مل رہا ہے، کیمیکل مل رہا ہے جس سے وہ خوش ہو رہا ہے، وہ مزہ آ رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، کینڈی کرش لگا رہا ہے یا جو بھی گیم کھیل رہا ہے. تو اب اس کو جب مزہ آئے گا تو وہ ماؤس بھی خود سیکھ لے گا، کی بورڈ بھی خود سیکھ لے گا. جب مزہ آ گیا اس کے بعد ہم کہتے ہیں کینوا سیکھو. کینوا ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے جس کے اوپر آپ چھوٹی چھوٹی گرافکس بنا سکتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی سی گرافکس آپ انگریزی میں اردو میں بنا کے $5 میں بیچ سکتے ہیں. تو پھر ہم اس کو جب وہ بنانا شروع ہو جاتا ہے 1-2 ہفتے میں، پھر اس کو فائیور کا اکاؤنٹ بنوا کے دیتے ہیں. فائیور کا اکاؤنٹ بنانا ہے اسٹیپ 2، پہلا کینوا سیکھ لے، پھر فائیور کا اکاؤنٹ بنا لے، تیسرا پیونیئر کا اکاؤنٹ بنا لے، چوتھا جیز کیش کا اکاؤنٹ بنا لے. اگر ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو اپنے والدین کے نام پہ یہ بنا لے. اب یہ تینوں چیزیں بن گئیں. اب آپ نے کام ڈھونڈنا ہے. کام ڈھونڈنے کا طریقہ فائیور پہ کیسے ہے وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ میں نے فائیور پہ مجھے اپنی رینکنگ کیسے بڑھانی جا کے مجھے کام ملنا شروع ہو جائے.
جس دن پہلا $5 اس کو کما لیا اس دن اس کو رات کو نیند بھی نہیں آئے گی کہ یار میں نے $5 کمائے, $1000 میں نے انگریز سے پیسے کما لی, واو مزہ آ گیا. اس مزے کو جس دن اس نے انجوائے کر لیا, تو جس طرح سے گیم انجوائے کرتے ہوئے اس نے سیکھا, خود سیکھا, میں نے نہیں سکھایا نہ آپ نے سکھایا, چوہا بھی سیکھ لے گا وہ اور کی بورڈ بھی سیکھ لے گا کینڈی کرش کے ذریعے اور گیمز کے ذریعے. بالکل اسی طرح فائیور کے اوپر جب وہ کمائے گا تو یہ گیم کی طرح ہے, پوائنٹس مل رہے, $5, واو میں چکن ٹکا خرید سکتا ہوں, میں بریانی اپنے پیسے سے خرید سکتا ہوں, میں ٹوائے خرید سکتا ہوں, مجھے ابا کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس کے اندر آئے گی ایکسائٹمنٹ. اب وہ اگلے $5 کے چکر میں جائے گا, پھر اگلے $5 کے چکر میں جائے گا. جس دن اس کے $100 ہو گیا وہ چوڑا ہو جائے گا, اوہ میں نے تو بھائی $20,000 کما لیے. وہ بچے نے کبھی زندگی میں $20,000 نہیں دیکھے تھے. یہ ہے طریقہ, سمپل. اگر آپ اس کو کر لیں, اور کوئی بھی اسکول کر سکتا ہے, کوئی بھی بچہ کر سکتا ہے, کوئی اس میں کیا چاہیے, پرسسٹنس اور کوشش. پہلے $5 مشکل ہے. صحیح. جیسے فار ایگزامپل کسی نے سائیکل نہیں چلائی کبھی, یا کسی نے کبھی انڈا نہیں تلا, اور آسان کر لیتے انڈا نہیں تلا, تو انڈا توڑنا ہی مشکل کام ہے. اب اگر انڈا توڑتے اس کو ڈر لگ رہا ہے تو وہ انڈا کا چھلکا بار بار اس میں جائے گا, تو وہ انڈے کی ہمیشہ زردی بھی خراب کر دے گا. ڈر نکالنا ہے. صحیح. دنیا میں 2 دشمن ہیں انسانوں کے, ایک ہے اگنورنس, پتہ ہی نہیں ہے, دوسرا ہے خوف, فیئر. صحیح. اگر ہم ان دونوں کو مینج کر لیں تو ہم سپر سکسیسفل ہو سکتے ہیں. ہر انسان میں خوف ہے, وہ بچپن سے ڈالا ہوا ہے, پیدا نہیں ہوا تھا خوف کے ساتھ. صحیح. ماں باپ نے ڈال دیا تھا, معاشرے نے ڈال دیا تھا, وہ ڈر گیا ہے. لوگ پیسے کماتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. جیسے میں نے بار بار کہتا ہوں کہ میں $1,00,000 مہینہ کا بتاتا ہوں, لوگ ڈرتے ہیں $1,00,000 تو ہو ہی نہیں سکتے. اور میں جب بھی کہتا ہوں $20,000 کی نوکری لے لو, لائن لگ جاتی ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم نے بلڈنگ کے باہر لگایا ہوا ہے کہ جی $1,00,000 کمائے, یا میرا موٹو $1,00,000 کمائے, اس کو $25,000 کر دیتا ہوں, شاید لوگ مان لیں. $1,00,000 ان کو یقین ہی نہیں آ رہا, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو جب وہ 25,000 کما لیں گے تو آگے بھی خود ہی چلے جائیں گے. میرے خیال میں یہ کافی اچھا انیشیٹو ہے, کیا سوشل میڈیا کو لرن کرنا, فری لانسنگ کو لرن کرنا. ہماری جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی اور PMLN اور PPP, یہ کیوں نہیں اس طرح سوچتی؟ دیکھو میں نے کمپیوٹر چلانا شروع کیا تھا 12 سال کی عمر میں, ٹھیک ہے. میجورٹی پاکستان نے 12 سال کی عمر میں کمپیوٹر چلانا شروع نہیں کیا تھا. میں انٹرنیٹ جب سے چلا رہا ہوں, جب سے انٹرنیٹ پیدا ہوا ہے پاکستان میں, میجورٹی لوگ نہیں چلاتے تھے. میں اسمارٹ فون جب سے چلا رہا ہوں, جب سے پیدا ہوا ہے. جو بھی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے میری زندگی میں, اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وہ پہنچا دی اور میں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دی. تو مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا. جتنے بزرگ آپ کو ملیں گے, بڑے لوگ ملیں گے, میری عمر کے بھی ملیں گے, ان کو ٹیکنالوجی سے ڈر لگتا ہے. سیلفی کھنچاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, ویڈیو بناتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, مائک کے سامنے آتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, کیمرے کے سامنے آتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, کیونکہ کبھی کیا نہیں ہے. اور جو چیز نہیں کی ہے وہ ہے خوف. وہ فیئر لے کر آتا ہے, پرانے بایسز لے کر آتا ہے, پرانے خیالات لے کر آتا ہے, پرانے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو سارا جسم جو ہے وہ خوف میں چلا جاتا ہے, کوما میں چلا جاتا ہے. دماغ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے, ہم فیئر میں چلے جاتے ہیں. اس لیے نہیں سوچتے کیونکہ ان کو جو اولڈ اسکول لوگ ہیں ان کے سامنے ترقی کس چیز کو کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں ترقی بڑی بڑی بلڈنگز, فیکٹریاں, ہے نا. ایک آدمی کے پاس $1 بلین ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر اس کی فیکٹری ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک آدمی کے ملین سبسکرائبر ہیں یوٹیوب پہ, کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک ماڑا سا ٹی وی چینل اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ اولڈ اسکول ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ مائگریٹ کر کے سرائکی اسپیکنگ بیلٹ سے اٹھ کے چلے گئے نیو یارک اور کبھی انگریزی نہیں بولی, تو تھوڑے دن تک تو صرف آپ پریشان ہوں گے, ڈریں گے, انگریز کے پاس بھی نہیں جائیں گے, سوال بھی نہیں کریں گے, کھانا بھی نہیں کھا سکتے نا, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, تو آپ وہاں پہ ڈر جائیں گے. تو جو لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں وہ امریکہ میں بہت سکسیزفل ہو جاتے ہیں, اور جو لوگ ڈرتے رہتے ہیں, آج بھی نیو یارک میں لوگ رہتے ہیں 20 سال سے انگریزی نہیں بولتے, تو وہ وہی رہنا چاہتے ہیں جیسا کہ وہ امریکہ پہنچ کے بھی بیچارے غریب رہتے ہیں. امریکہ میں آج بھی پاکستانی ایسے بہت رہتے ہیں جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے, ان کو لوگ جو ہیں وہ پیسے ارینج کر کے دیتے ہیں, لوگ یہ کھا لو. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو بدلنے سے ناکام رہ جاتے ہیں. ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اگنورینس اور فیئر. صحیح. تو یہ وہ 2 ریزنز ہیں جو ہم سب کے اندر ہیں.
میں بھی بہت ساری چیزوں کے معاملے میں اگنورنٹ ہوں. مجھے نہیں پتہ, نہ ہی میں پتہ کر سکتا ہوں, کیونکہ میں ایک انسان ہوں, اس کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے, اور مجھے بھی بہت ساری چیزوں سے ڈر لگتا ہے. اسی طرح سے ہمارے تمام پولیٹیشنس کو کمپیوٹر سے, انٹرنیٹ سے, ٹیکنالوجی سے اویئرنیس ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان کی اویئرنیس بہت اچھی ہے. وہ بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں, ذوق رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں تو نہیں ٹیکنالوجسٹ, ہیں تو ڈینٹسٹ, لیکن شوق بہت رکھتے ہیں, اور وہ سمجھتے بھی ہیں کہ اس میں پوٹینشیل نظر آتا ہے. لیکن وہ ان کو شاید ایگزیکٹلی کیونکہ ان کا وہ فیلڈ نہیں ہے. جیسے میں دانت کے بارے میں بتا تو سکتا ہوں, لیکن دانت نکال نہیں سکتا. وہ دانت نکال سکتے ہیں. میں ٹیکنالوجی کے بارے میں بتا بھی سکتا ہوں, اور میں ایکسپیرینس بھی کر چکا ہوں, اور ساری زندگی میری اسی کے اندر رہی ہے. تو مچھلی ہوں میں پانی کے اندر کی. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مچھلیاں نہیں ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اڑنے والی چڑیاں ہیں. تو اولڈ اسکول اور نیو اسکول کا پرابلم ہے کہ جنریشن گیپ آ گیا ہے. ٹیکنالوجی کی طاقت سے ہم صرف 10 ملین لوگ اگر ٹرین کر لیں, 3 مہینے سے 6 مہینے لگیں گے, 1 سال میں $120 بلین کمانا شروع ہو جائیں گے سال کے, جو کہ ٹوٹل ہمارا جو امپورٹ ہے وہ $75 بلین کا ہے. تو اس سے بھی ڈبل ہم صرف 10 ملین لوگ سکھا دیں. میں تو کہتا ہوں اتنا اشتہار کرو, اتنا شور 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 کرو کہ ہر آدمی کوشش ضرور کرے. جیسے واٹس ایپ کے بارے میں, چاہے استعمال صرف نہیں کرتے ہوں, سنا ضرور ہے. اور جس نے نہیں بھی سنا, وہ جس نے سن لیا ایک دفعہ تو وہ آہستہ آہستہ کرنا شروع ہو جائے گا. اور ایک دفعہ جس کو چسکا لگ گیا واٹس ایپ کا, تو وہ صبح شام گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ ہی کرتا رہتا ہے نا شروع میں. تو اتنا شور کرنا ضروری ہے کہ لوگ پہلے چلائیں گے, ایک دن میں نہیں سیکھیں گے. لیکن جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, بیٹھے ہوئے گھروں میں کم پیسوں میں بیٹھے ہوئے, یعنی پاکستان میں اگر کوئی ماسٹرز کیا ہوا ہے, انٹرویو کیا ہوا ہے, انگریزی آتی ہے, اور وہ 1 لاکھ نہیں کماتا, اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں نا, یہ نہیں کر رہے ہیں نا, تو وہ اس کو ریئلائزیشن بھی نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں, اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں, اپنے ٹائم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں, اپنے خدا کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں, سب کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس چیز کا بھی نہیں پتا کہ وہ زیادتی کر رہا ہے. صحیح. تو اس لیے آپ کا جو پرائمری کام ہے ایز اے منسٹر, میرا خیال ہے کہ اگر آپ جتنا زیادہ چرچا کریں, جتنا زیادہ شور کریں, جتنا زیادہ اویئرنیس کریں, ایکچولی تو یہی کام ہے. کیونکہ صرف بتانا بھیا دریا بہ رہا ہے, یہ ڈونگا ہے, اس کو اندر ڈالیں اور پی لیں. صحیح. یہ میں ہوں, یہ انٹرنیٹ ہے, اور یہ پارٹی ہو رہی ہے. ویری سمپل. اگر آپ یہ سمجھا دیں گے لوگوں کو کہ یار یہ میں ہوں, یہ انٹرنیٹ ہے, یہ پارٹی ہو رہی ہے, یہ دیکھو میری گاڑی ہے, یہ میرے پیسے ہیں, اور یہ پارٹی ہو رہی ہے, تو وہ مشہور ہو جائے گا اور لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. آپ نے اس دن بات کی تھی کہ گاڑی کے پیچھے لکھوائیں, تو میرے ذہن میں ایک آیا کہ ٹی شرٹ پہ بھی لکھا ہے یہ میں جو ہو انٹرنیٹ سے پیسے کماتا ہوں, گاڑی پہ لکھا ہے میں انٹرنیٹ سے پیسے کماتا ہوں, یہ گاڑی انٹرنیٹ کے پیسوں سے خریدی گئی ہے. یقین نہیں ہے نا. جی بالکل. میں سوچ رہا تھا کہ لکھوا, یہ میرے خیال میں ہر کوئی اس بات پہ ایگری کر جائے گا کہ آئی ایم اے فری لانسر. اس بات, اس ایک جملے پہ سب لوگ ایگری کر جائیں گے کہ یہ لکھوانا بھی آسان ہے. بالکل. تو منسٹری آف فری لانسنگ جو ہے وہ ڈیزائن بنوائے اور لوگوں کو بیچنا شروع کر دے. آپ کی تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنی دراز شاپ کھول ڈالیں. بالکل. اور دراز شاپ اور پارٹنرز کریں, جیسے بہت سارے ٹی شرٹ بنانے والے ہیں, اسٹیکر بنانے والے ہیں, آپ صرف ان کی سب دکان کھول کے اس کو پروموٹ کر دیں. بھائی کسی کو یہ اسٹیکر خریدنا ہے, یہ دکان ہے, $100 کا اسٹیکر ہے, وہ گھر بھیج دیں گے. کسی کو یہ ٹی شرٹ پہننی ہے, یہ دکان ہے, آپ خود نہیں کرنا ہے. ہاں بالکل. صرف جو کر رہا ہے اس کو سمجھانا ہے, 10 منٹ میں سمجھ آ جاتی ہے, ڈیزائن بھیجنا ہے, 15 منٹ میں ڈیزائن چلا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی مشہوری کرنی ہے. بھجن یہ مثال کے طور پہ عمران بھائی کہیں یار انسان پارٹی کی ٹی شرٹ بہت سارے لوگ مانگ رہے ہیں, دو طریقے ہیں, ہم خود خوار ہوں, پریشان ہوں, انسان پارٹی کی ٹی شرٹ بنوائیں, پھر اپنی دکان کھولیں, پھر وہ کسی کو کوریئر کریں. یار اتنی چنتا کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو ٹی شرٹ کا بزنس کر رہا ہے اس کو کنونس کریں, یار بھجن ہمارے جو ہے نا ریحان بھائی کے 12 ملین فالوور ہیں, ان 12 ملین فالوور میں سے 10,000 لوگ تو آپ کی ٹی شرٹ لے ہی لیں گے نا, کہ آئی ایم اے فری لانسر فار ایگزامپل, آئی سپورٹ انسان پارٹی, بلا 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 جو بھی ہے. جی. تو وہ ڈیزائن بھیج دیں صرف,
یا وہ ان کو کہیں وہ ڈیزائن بھی کر دیں, آپ اپروو کریں, اب وہ آپ کی ٹی شرٹیں بیچ رہے ہیں. آپ کا کیا کام ہے بھائی, یہ وقار صاحب ہیں, یہ ٹی شرٹ بیچتے ہیں, آپ کو خریدنی ہو تو 200 روپے کی ٹی شرٹ ہے, آپ کو بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا کام کوئی ٹی شرٹ بیچنا تھوڑی ہے. بالکل آپ کا کام تو یہ ہے کہ جو ٹی شرٹ والا ہے اس کا بھی انکم بڑھانی ہے, جی. اس کا دیکھے دیکھی اور پارٹیاں بھی شروع کر دیں گے. ہم نے اتنا شور کرنا ہے دوست, ہمارا کام کیا ہے, ہمارا اتنا شور کرنا ہے. مثال کے طور پہ مین سٹریم پارٹیز ہیں میکڈونلڈ, ہمیں وقار برگر, ہم نے وقار برگر کو کھولنا ہے میکڈونلڈ کے سامنے, پورے لاؤڈ سپیکر سے آواز کھول دینی, اندر کوئی آتا ہے نہیں آتا ڈزنٹ میٹر, شور اتنا ہونا چاہیے کہ بندہ میکڈونلڈ میں جانے سے پہلے یوں دیکھے ضرور, اور اندر جا کے پوچھے یار وہ بھائی جان آئس کریم بیچ رہے ہیں, تمہارے پاس ہے کہ نہیں, اس کو تپا دیں کہ وہ آئس کریم رکھ لیں وہاں پہ. یہ ہمارا کام ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو آئس کریم بیچیں, ہم تھوڑے سے کوئی بیچ سکتے ہیں. نہ ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے, نہ ہمارے پاس ٹیم ہے, نہ ہمارے پاس فائنینشیل ریسورس ہیں, نہ ہمارے پاس اور چیزیں ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم شور کر کے ساری پارٹیوں کو, کل نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے صدر کراچی نے فری لانسنگ کا اعلان کر دیا. زبردست. یہ کام ہے ہمارا. ہمارا کام یہ ہے کہ جو مین سٹریم میں بیٹھا ہے نا, ٹرک کے اوپر لے کے چلا رہا ہے, اس سے آپ اپنا کلمہ بلوا دیں, گیم اوور ہو گیا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اس زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے جی. ان تک اپنا پیغام پہنچاتے تھے کہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. ہمارا یہ کام ہے. بالکل. وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے, اچھی بات ہے, نہیں تو ہم ان کے خلاف ڈکلیئر کر دیں گے وار, کہ بھئی تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, بات ہی نہیں سن رہے ہو. لیکن جو مان لے پہلے ان کو تو منوا لو, بعد میں وار کرتے رہنا. ابھی وار کی ضرورت ہے نہیں, ابھی ہمارے نمبرز بہت چھوٹے ہیں کہ ہم ان سے وار کریں, نہ ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے اس میں. ہمیں یہ کنونس, ہم اگر صحیح ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی. آپ نے ان کو فائدہ دکھانا ہے. کل میں ایک لیاری کے ایک M&A کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اور انہوں نے مجھے خود ان باکس کری اور کہا یہ دیکھو, تو اس میں ان کی گاڑیاں تھیں, عالی شان بنگلہ تھا, گارڈ تھا, بہت ساری چیزیں تھیں. مجھے خیال کل سے آ رہا ہے کہ یار میں ان کو راضی کروں, اگر آپ یہاں ہوتے تو میں آپ کو ان کے پاس بھیجتا کہ یار ایک کام کرو, 2 بل بورڈ لگواؤ کہ میں آپ کو لاکھ روپے مہینہ کمانا سکھانا چاہتا ہوں. یہ ویب سائٹ ہے, وہ نوجوان بھی ہے, اگر اس کو بات سمجھ آ گئی تو ہمارا میسج چلا گیا. ضروری تھوڑی ہے کہ مجھے ووٹ دے. ساری پارٹیاں میرے ملک کے لیے کام کرتی ہیں, میں ملک کے لیے کام کرتا ہوں, تو ساری پارٹیاں کس کی ہوئیں؟ میری ہو گئیں. میں صرف میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں, میرا انٹرسٹ نہیں ہے. میرا انٹرسٹ کیا ہے؟ میرا غریب آدمی پیسے کمائے. بالکل. بس وہ جائے, گھومے پھرے, دبئی جائے, ترکی جائے, جب اس کا دل کرے پاسپورٹ لے, جدھر جانا چلے جائے. یہ نہیں کہ کل ہم کسی سے ملے جو $1 ملین سال کا کماتے ہیں, آپ کے ساتھ کروز پہ تھے, لیکن پورچوگل کے ویزے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں, اور پورچوگل میں 40% لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے اس وقت. اتنا غریب ملک ہو گیا اس وقت, اور وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں پورچوگل جانے کے لیے. پیسے ہیں, جا نہیں سکتے. یہ عزت ہے ہمارے پاسپورٹ کی. تو یہ عزت ٹھیک کرانی ہے. عزت دنیا میں پیسوں سے ناپی جاتی ہے انفارچونیٹلی. اور چاہے پرانا زمانہ ہو چاہے نیا زمانہ, ہم قارون کے خزانے کا ہی یاد کرتے رہتے ہیں ان وقت, ہم کسی اور کے خزانے کو تو یاد نہیں کرتے ہیں. تو جو دماغ جس طرح سے بنا ہوا ہے اسی کو استعمال کرنا ہے. ارتقا ہوگا سلولی. تو ہمیں اپنے فائنینشیل پرابلمس پہلے ٹھیک کرنے ہیں, اور بھی انشاءاللہ پرابلم سالو کرنے ہیں. لیکن آپ کیونکہ فری لانسنگ کو ایڈ کرتے ہیں, میری تو دعا ہے اور خواہش ہے اور کوشش ہوگی کہ آپ کو میں امپاور کروں کہ آپ کم سے کم 50 ملین لوگوں کو اگلے 3 سال میں فری لانسنگ پہ لے آئیں انشاءاللہ. اور باقی جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتے, وہ باقی خود ہی آ جائیں گے. یعنی ہر تیسرا آدمی اگر چوتھا آدمی فری لانسنگ کر رہا ہے تو وہ باقی 3, کیونکہ لیفٹ پہ رائٹ میں سامنے آگے پیچھے میں سے ایک آ گیا نا پڑوسی جو فری لانسنگ کر کے لکھا ہوا ہے کہ جی میں فری لانسر ہوں, so that's more than enough. انشاءاللہ. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں جاب مارکیٹ بھی کافی بہتر ہو جائے گی اگر لوگ فری لانسنگ کریں گے. تو جابس لوگوں کے لیے جو کمپنیز ہیں ان کا ٹریٹمنٹ بہتر ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ریسپیکٹ بھی بہتر ہو جائے گی, بندہ ہی نہیں ملے گا نا. ہاں جی, جیسے سلیکن ویلی میں بندہ نہیں ملتا $2.5 لاکھ سے کم میں, تو وہ کیا کرے؟ اس نے کھانا, گوگل نے کہا اچھا کھانا فری ہے, اچھا باربر بھی فری ہے, اچھا فٹ مساج بھی فری ہے, تو وہ کرنا پڑے گا کیونکہ بندہ چاہیے.
بالکل. تو بندہ ہی نہیں ملے گا. جہاں پہ وہی ملک ہے امریکہ جہاں پر جو ہے لوگوں کو مار دیا آج سے 100 سال پہلے کہ جی سلیوری کے اندر مطلب بندے کام ذاتی سے مر رہے تھے, لیکن وہی ملک ہے کہ اب ان کو سب کچھ فری دینا پڑے, مجبوری ہے نا, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے. بالکل بالکل. اچھا, ایک فری لانسرز اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنے پیرنٹس کو کیا بتائیں. خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو آپ کے والدین کو آپ نے شاگرد کی طرح لینا ہے, سلولی بتانا ہے, سمجھانا ہے کہ یہ دریا بہ رہا ہے پیسوں کا, علم کا, یہ ڈونگا ہے, آپ اس میں سے پانی نکالیں. آپ ان کا فون لیں, فون نہیں ہے تو ان کو فون دیں, ان کو قاسم علی شاہ دکھائیں, ان کو ارطغرل غازی دکھائیں, ان کو سرچ کرنا سکھائیں. آہستہ 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 ان کو سمجھ آنا شروع ہوگا کہ یہ کوئی چیز ہے. اس کے بعد ان کو ایک بچہ دکھا دیں بیچ میں ٹک کر کے. جیسے اب بچہ جو تھا نا وہ گولی نہیں کھا رہا تھا دوائی, تو امی نے کیا کیا گلاب جامن میں ڈال کے کھلا دی. تو آپ کو بھی گلاب جامن میں ڈال کے ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ ہوتی ہے فری لانسنگ. جس طرح سے میں نے آپ کو آج فری لانسنگ سکھائی ہے یا بتائی ہے, نارملی لوگ اس طرح سے نہیں بتاتے, کیونکہ لوگ زیادہ تر کمپلیکس کر دیتے ہیں چیزوں کو. اگر ڈاکٹر صاحب آپ ہیں, ویسے ڈاکٹر ہیں, آپ کے پاس کوئی آیا, آپ نے اگر آسان الفاظ میں اس کو بیماری سمجھا دی ہو گیا, ڈاکٹر ماڑا ہے, بیکار سا ڈاکٹر ہے, آپ نے موٹے موٹے دو الفاظ لیے, اس کو ڈرا ڈرو کے اس کا پیشاب رکوا دیا اور دوائی دی, تو اس نے چپ کر کے دوائی کھا لینی ہے. آپ نے اس کے ساتھ بلا ہو سکے, اس نے دوائی نہیں کھانی, وائی جا کے باہر پھینک دینی, یہ بیکار ڈاکٹر تھا. یہی مسئلہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو یا اچھے سمجھانے والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ویلا بندہ ہے. میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہوں تو لوگ سمجھ رہے کہ میں فارغ ہوں. میں فارغ نہیں ہوں, میں جان بوجھ خوشی سے دے رہا ہوں. تو اب آپ بھی, اس کا جواب ایکچولی یہ ہے کہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ سمجھانا ہوگا, اور آپ نہیں سمجھا سکتے تو ہماری ویڈیوز دکھائیں, آپ نہیں سمجھا سکتے تو قاسم علی شاہ کی ویڈیوز سے دکھائیں, آپ نہیں سمجھا سکتے تو کسی اپنے دوست کو کہیں کہ وہ سمجھائے. لیکن جیسے اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند آ جائے اور والدین کو سمجھانا ہو تو دو آپشن ہے, یا تو لڑکی بھول جائیں یا بھاگ جائیں, یا تیسرا ہے کہ والدین کو سمجھائیں کہ بھی یہ اس کی خصوصیات ہیں, اس لیے مجھے پسند ہے, آپ رشتہ لے کے جائیں وہاں پہ, آپ رشتہ دیں. لیکن اگر آپ نے کمیونیکیشن ہی نہیں کری اپنے والدین سے, تو پھر جس طرح سے لڑکی کا رشتہ نہیں ہوگا, اسی طرح کا فری لانسنگ سے بھی رشتہ نہیں ہوگا. آپ پریشان ہی رہیں گے, گھبراتے ہی رہیں گے. کمیونیکیشن بہتر کریں, ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. اچھا ریحان بھائی, اس کو سمرائز کرتے ہیں. میرے خیال میں آپ بہت لمبی بات کر سکتے ہیں فری لانسنگ کے اوپر, بٹ لیٹس سمرائز, اور پھر انشاءاللہ ہم پھر کسی دن اسی طرح بیٹھیں گے اور اس پہ بات کریں گے, اور تب تک انشاءاللہ ہم 1 ملین لوگوں میں کو, تو لالچی آدمی ہوں, آپ بیٹھے ہیں تو میں لالچ سے فائدہ, ایک نہیں 50 ملین نہیں, اگلی ایپیسوڈ تک 1 ملین لوگوں کو ہم انشاءاللہ فری لانسنگ پہ لا چکے ہیں. 1 ملین آ چکے ہیں. جو ایکسٹریم کامرس اور انیبلر کے گروپ میں ہے, صحیح, وہ فری لانسنگ کر رہا ہے. اب 1 ملین ٹارگیٹ نہیں ہونا چاہیے, اب آپ کو 5 بنائیں یا 10 بنائیں, میں تو 50 بنا رہا ہوں. تو اگر آپ لوگوں کو کچھ نہیں ایکسٹریم کامرس اور انیبلر کے گروپ میں بھیج دیں, صحیح, یہ آپ کی سکسیس ہے. بالکل. میں انیبلرز اور ایکسٹریم کامرس کو بہت پروموٹ کرتا ہوں, صبح شام پروموٹ کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا کام کر رہے ہیں. مجھے وہ کہہ رہے ہیں یہ لو, مثال کے طور پہ دریا بہ رہا ہے, انہوں نے دریا کے کونے پہ پیاسے کے برابر میں ڈونگے کی دکان کھول دی ہے. 2 دکانیں کھلی ہیں ابھی, 100 کی جگہ ہے, پیاسے بڑے ہیں, دکانیں صرف 2 ہیں, تو ہمیں 100 دکانیں کھلانے کی ضرورت ہے. تو میں کوشش ہر وقت کرتا ہوں کہ بھائی تم بھی آ جاؤ, تم بھی دکان کھولو, تم بھی دکان کھولو. کتنے لوگ فری میں پانی پلائیں گے؟ تو دکان کھولو, ڈونگے بیچو. بھائی یہ ڈونگا ہے, یہ پانی ہے, نکالو پی لو, فائدہ ہی ہو رہا ہے نا تمہیں, پیسے تو ہیں تمہارے پاس, تو تم اس سے ڈونگا کیوں نہیں خرید رہے ہو؟ تو اگر کوئی ڈونگا بیچ رہا ہے تو آپ کو کیا لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے, ڈونگا بیچ رہا ہے, پیاسے بیٹھے ہیں, ڈونگا نہیں خرید رہے. بھائی ڈونگا خرید لو, پانی نکال لو آرام سے. مچھلی ہے اس میں, مچھلی کی کوئی راڈ بیچ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ زیادتی کر رہا ہے, میں بھوکا ہی رہوں گا, مچھلی کی راڈ نہیں خریدوں گا. چلو کوئی بات نہیں. آپ جو لوگ کام کر رہے ہیں, ٹیپٹا کام کر رہی ہے, ان کو بلائیں اپنے شو پہ. نیفٹیک کام کر رہی ہے, ان کو بلائیں اپنے شو پہ. ہنر فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, ان کو بلائیں اپنے شو. جو بھی فری لانسنگ میں کام کر رہا ہے, چاہے انیبلرز کر رہا ہے, چاہے ایکسٹریم کامرس کر رہا ہے, چاہے 10,000 لوگ اور کر رہے ہیں, ان کو بلائیں, ان کو ہیلپ کریں بڑا ہونے میں.
ہمارے گھر میں جو بچے ہیں ان کو تربیت کرنی ہے. اگر وہ آپ کی پوڈ کاسٹ سے 4% بڑے ہو جاتے ہیں, صحیح, صرف 4%, تو ملین میں 4% ذرا ایڈ کرو, 4 لاکھ لوگ ہو گئے. بالکل, یہ امپیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے, اور اب پھر کر لو 6 مہینے بعد پھر 4% گرو ہو گئے, پھر 4 لاکھ لوگ اور آ گئے. نہیں 4 لاکھ تو نہیں ہے, 40,000 لوگ, 40,000, 4 لاکھ 40,000 لوگ, 40,000, کوئی نہیں آ جائیں. تو اسی طرح قطرہ قطرہ ہی دریا بنے گا, قطرہ قطرہ ہی دریا بنے گا. تو کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. اور میں نے انیبلر والوں کو, ایکسٹریم کامرس کو بولا تھا بھی اگلے سال, اس سال کے اینڈ تک, پچھلے سال کہا تھا کہ میرا خیال ہے آپ کی 4 ملین ہو جائیں گے. میں غلط تھا. 1 ملین 8 لاکھ تھے, تو 8 لاکھ سے وہ لوگ 1.2 پہ پہنچے. صحیح, اللہ کرے اس سال کے اینڈ تک وہ 2, 2.5, 3 ملین آ جائیں. لیکن ایکسپونینشیل گروتھ جب ہوگی جب یہ ٹیلی ویژن کو سیریس لیں گے. اب ثاقب اظہر کی فلم آ رہی ہے, اللہ کرے اس کو دیکھا دیکھی سنی علی کی فلم آ جائے, تو لوگ سیریس, عوام جو ہے نا اس کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. صحیح, انفیکٹ میں ثاقب کو ریکویسٹ کروں گا جب ان کی فلم آئے تو پیسے دے کے جیو ٹی وی پہ چلوا لو. ہاں, ہے نا, پیسے لیتے ہیں وہ, فلم چلا دیتے ہیں, تو بھائی پیسے دے کے تم اپنی جیو ٹی وی پہ فلم چلوا دو. کیا حرج ہے, 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ لے لے گا وہ, کیا فرق پڑ جائے گا تمہیں, چلا دو. اب کیا ہوگا, لیکن وہ جیو پہ چلے گی تو عوام تک آواز چلی جائے گی. بالکل. تو یہ سین ہے. اور آپ ان کو گرو کریں, نیٹ ورک کریٹ کریں, چھوٹے چھوٹے جو علاقوں میں اسکول, کالجز, یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ اپنے فری لانسنگ فیسٹیولس کرائیں. آپ کے ساتھ پیفلا مل گئی, اتنا اچھا پارٹنر آپ کو مل گیا ہے, ان کے ساتھ مل کے آپ اس کو گرو کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر یونیورسٹی, 160 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں, ہر یونیورسٹی میں فیسٹیول ہوگا اگر, تو ہر دوسرے دن ایک فیسٹیول ہو رہا ہے. اگر آپ صرف یہ ٹارگٹ کر لیں تو آپ نے یونیورسٹیز کو تو کیپچر کر لیا, اور یونیورسٹی بینر بھی لگائے گی باہر, لوگوں کو بھی بتائے گی, والدین کو بھی بلائے گی. یو کین ڈو ریئلی امیزنگ. تو آپ اپنے ایمبیسڈرس کریٹ کریں, فری لانسنگ فیسٹیولس کو کریٹ کریں. پیفلا آپ کے ساتھ ہے, بینکس آپ کے ساتھ ہیں, لوگ آپ کے ساتھ ہیں. میرے خیال میں بہت مشکل ٹارگیٹ اب رہے نہیں ہیں, آسان ہو گیا ہے, بہت آسان ہو گیا ہے, اتنا آسان ہے گرو کرنا, انبلیویبل ہے. میرے خیال میں ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی کیریئر چوز کرتے ہیں, تو اس مشکل فیصلے کو آج کل کی انٹرنیٹ کی دنیا نے بہت آسان کر دیا, اور وہ آسانی میرے خیال میں ہمیں قبول کر لینی چاہیے. ایک بچہ ہے, وہ فیکٹری میں جا کے کام کرے, آپ کا بچہ, اور 20,000 روپے کمائے اور اس کی جان کو بھی وہاں پہ خطرہ ہو, تو اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ بچہ گھر پہ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کام کرے اور وہ $5,000 کمائے. تو یہی میرا میسیج ہے, آپ اس بارے میں ضرور سوچیں اور غور کریں اس بات پہ. بہت شکریہ. شکریہ, بہت بہت وقار. تھینک یو فار جوائننگ انسان تھینک پارٹی یو سو مچ. اینڈ بینگ امیزنگ. تھینک یو سر. گڈ.